فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں اپنی حاضری فرمائے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک وعلی اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ورفعنا
ذکر ہے سایہ تجھ پر ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر بول ہے بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹتے مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹتے مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے ارے لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام قابل صد احترام شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں الحمدللہ ثم الحمدللہ کرم ہے اس رب قدیر کا احسان ہے اس مالک قدوس کا نوازشات ہے اس رب العالمین کی جس رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اپنے حبیب جناب سید المرسلین قائد الغر المحجلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور بہت بڑا احسان
کہ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نسبتوں سے ہم اہل سنت کو نوازا ہے۔ الحمدللہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت، اپنے پیاروں کا یہ پیار ہم اہل سنت کے دلوں کا کرا ٹھہرایا۔ برادران عزیز وقار، یہ ماہ ربیع الثانی، اس ماہ کی 11 تاریخ کو حضور شہنشاہ بغداد غوث السمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اس ماہ کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ اس مناسبت سے ہم یہ آج جمعۃ المبارک کی عظیم سات برکتوں والی گھڑیوں میں ذکر غوث الابرار، اولیاء کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی خصال میں کریمانہ آپ کی عادات عظیمہ پر کچھ دیر گفتگو کریں، اور دعا ہے رب العزت ہم سب کو ایسے نصوص قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق ان عظمتوں کو، ان شانوں کو، ان عزتوں کو نہیں جانتے۔ برادران عزیز وقار، دیکھیں جو رب کا ہو جاتا ہے، جسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، جسے اللہ کی نزدیکی مل جاتی ہے، تو اس عظیم دولت سے بڑھ کر بھی کوئی عزت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عظمت ہو سکتی ہے جسے اللہ کا قرب مل جائے، جس پہ رب راضی ہو جائے، جس پہ اس کی نوازشات کی چادر تانی جائے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت والا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ساری کی ساری عزتیں رب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ عزتوں کے خزانے، اللہ عظمتوں کے خزانے اپنے حبیب کو عطا کیے کہ حبیب اب تم یہ خزانے عزتوں کے بانٹتے جاؤ، اب یہ عظمتوں کے
تاج اپنے ان مومنین غلاموں کے سر پہ سجاتے آتے. آگے فرما کہ ان کو وہی جان سکتا ہے، وہی عظمت پہچان سکتا ہے جس کا سینہ روشن ہے. کس سے روشن؟ نور ایمان سے روشن، نور ایقان سے روشن، جس کا سینہ نور عرفان سے روشن، عرفان ربانی سے روشن، اور جس کا سینہ نور ایمان سے محروم ہو پھر وہ ان عظمتوں کو نہیں پہچان سکتا، پھر وہ ان عزتوں کو نہیں جان سکتا. اللہ کس طرح عزت عطا کرتا ہے؟ اپنے رسول کی وساطت سے، اپنے حبیب کی وسیلہ سے کس طرح عزت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، یکم رمضان المبارک تھا، جبکہ اس وقت یہ اعلیٰ جات دوربینوں کے، یہ اعلیٰ جات خودبینوں کے، جن سے آج انسان اخلاقی بہت بلندیوں کو دیکھ پاتا ہے، جن کے مدد سے انسان اپنے مکان بند کمرے میں بیٹھ کر باہر کی دنیا کو دیکھ سکتا ہے. اس زمانے میں یہ چیزیں نہ تھیں، لیکن حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد کی پیدائش یکم رمضان المبارک ہوئی، شام بادلوں میں تھا، نظر نہ آیا، نظر نہ آیا. 29 شعبان کی ہوگی، لوگ بڑی تگ و دو میں، بڑی کوشش میں کہ چاند نظر آئے، لیکن چاند نظر نہ آیا. اسی رات حضرت غوث الاعظم شہنشاہ بغداد کی پیدائش ہوتی ہے. صبح یہ چرچا، صبح یہ بات پورے شہر جیلان میں، جسے گیلان بھی کہتے ہیں اور جیلان بھی کہتے ہیں، یہ ایران کا شہر ہے. بات پھیلی کہ سادات کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس نے آج اپنی ماں کا پورا دن دودھ نہ پیا. آج اس نے اپنی امی جان کا پورا دن دودھ نہ پیا. دودھ نہ پینا اس بات کی دلیل تھی کہ حضور غوث الاعظم کو علم تھا، رب نے انہیں جنا دیا، میرے بندے آج رمضان کی پہلی تاریخ آئی. جہاں بڑے بڑے لوگوں کی نگاہیں کام نہ کر سکی، وہاں میرے محبوب کے لاڈلے کی نظر کہاں تک پہنچی، کہاں تک پہنچی. اللہ اللہ. برادر نے وقت یہ بچپن سے بلکہ پیدائش سے قبل ہی عزت عطا کی جا رہی ہے. ابھی پیدائش سے کچھ دن پہلے یا کچھ لمحات پہلے آپ کے اپنی جان حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث الاعظم کے ابو جان کا نام غالب ہے. آپ کو خواب میں آقا کا دیدار ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام بابائے صحابہ کے تشریف لاتے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. آپ کو خواب میں حضور کا دیدار ہوتا ہے کہ جب کہ ابو بکر صدیق بھی حضور کے ساتھ، حضرت عمر بھی حضور کے ساتھ، حضرت عثمان بھی حضور کے ساتھ، مولا علی بھی حضور کے ساتھ. بابائے صحابہ کے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء بھی حضور
آپ کی میت میں بڑے بڑے شان و عظمتوں والے بڑے بڑے مقام اور مرتبہ والے اولیاء حضور کی معیت میں، اور آقا فرماتے ہیں بیٹا ابو صالح موسیٰ مبارک حضور مبارک دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولے عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عظمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رفعتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بلندیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں بیٹا ابو صالح موسیٰ مبارک، اللہ رب العزت نے تجھے جو فرزند عطا کیا ہے، فرمایا وہ رب کا پیارا محبوب ہے اور میرا لاڈلا بیٹا ہے، میرا لاڈلا بیٹا ہے۔ تبھی تو میرے سید امام احمد رضا بولتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ فرمایا وہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، اور فرمایا جیسا کہ ابو صالح میرا مقام میرا مرتبہ انبیاء میں مرسلین میں سب سے بڑھ کر انبیاء میں سب سے بڑھ کر مرسلین میں رب نے مجھے عزت عطا کی ہے، رب نے مجھے مقام عطا کیا ہے، رب نے مجھے مرتبہ عطا کیا ہے، اور میں ایسا ہی تیرا یہ بیٹا اولیاء میں مقام رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو انبیاء میں شان والے ہیں، اور ہمارے غوث اولیاء میں شان والے ہیں۔ جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، حضور شہنشاہ بغداد اولیاء میں ایسا مقام رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی انبیاء میں مقام رکھتے ہیں۔ قربان جائیے آپ ہے تو یہاں کے غلاموں کی شان، ان کی امت کے اولیاء کی عظمت ہے۔ حضور غوث اعظم کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، شہنشاہ بغداد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ رب نے کیا مقام عطا کیا۔ اب جب کہ حضور غوث اعظم کی امت مبارک اس حد تک پہنچی کہ آپ کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجا جائے، چھوٹی عمر کی 4 سال ہوگی یا 5 سال ہوگی، امی جان آپ کو تو آپ کے ابو جان کا تو مثال ہو سکتا تھا، آپ اپنے ننہال کے گھر میں پرورش پائی، اور آپ کی نانا جان حضرت سیدنا سید عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم کے نانا جان ہیں، اور آپ کی امی جان کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ آپ کے ابو جان کا مثال ہو گیا حضور غوث اعظم کے بچپنے میں، تو آپ کی ننہال نے آپ کی پرورش کی، اور حضور غوث اعظم کی امی جان آپ کو مدرسہ میں قرآن مجید پڑھانے کے لیے لے گئے، تو آپ فرما کتب میں آتا ہے قلائد الجواہر بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ جب استاد جی نے کہا شہزادے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شاہ ہمارے پیر غوث اعظم نے پڑھا، یارویں والے اس رب کے پیارے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا کہ یہ نیک گھرانے کا سادات گھرانے کا بچہ ہے، اسے بسم اللہ کی آتی ہوگی۔ اب جب استاد نے پڑھایا نا الحمدللہ رب العالمین،
ہمارے غوث الاعظم پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ استاد جی کہنے لگے شہزادے پڑھنے کے لیے آیا ہو میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا استاد جی مجھے 18ویں پارہ سکھا۔ کیا عرض کیا اپنے استاد کی خدمت میں، استاد جی مجھے 18ویں پارہ سے شروع کرو، یہ 18 پارے تو میں اپنی ماں کے بطن میں پڑھ کر آیا ہوں۔ ماں اگر قرآن کی حافظہ ہو، ماں اگر قرآن سے پیار کرنے والی ہو، ماں اگر شریعت محمدی کی پیروکار ہو، ماں کے دل میں دین کی محبت ہو، ماں کے دل میں دین کا پیار ہو، تو پھر غوث الاعظم بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادرانی کی وقار حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں گھر سے جب چلتا تو ایک شکل انسانی میں ایک صورت میرے ساتھ چلتی، انسانی صورت میں، انسانی شکل میں ایک صورت میرے ساتھ چلتی، مجھے مدرسہ میں لے آتے اور بچوں کو کہتی، وہ کہنے والا جو میرے ساتھ ہوتا بچوں کو کہتا کیا جگہ دو اللہ کے ولی کو، جگہ دو اللہ کے ولی کو، جگہ دو اللہ کے ولی کو، خالی کرو جگہ اللہ کے ولی کے لیے۔ میں غوث الاعظم حضور شیخ صاحب میں نے اس ایک دن سے پوچھا من تقولو، تو ہے کون میرے ساتھ چلنے والا، تو ہے کون میرے ساتھ چل کر میرے مدرسے میں آنے والا، تو ہے کون ان طلباء کو کہنے والا کہ جگہ خالی کرو اللہ کے ولی کے لیے، جگہ خالی کرو، من تقولو تو ہے کون؟ اس نے کہا انا ملک من ملائکہ، اے ابو صالح کی فرزند ارجمن، اے محمد کریم کے لاڈلے، میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، انا ملک من ملائکہ، میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ رب نے، اللہ نے، کائنات کے خالق و مالک نے میری ڈیوٹی لگا رکھی کہ تمہیں مدرسے میں لے بھی جاؤں گی، تمہیں مدرسے سے گھر میں پہنچاؤں گی۔ یہ تو میرے نبی کے گھرانوں والوں کے ساتھ ملائکہ خدمت کر کے اپنا فخر کر رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ حضور کے گھرانے کی ہم خدمت کر رہے ہیں، ہمیں فخر ہے، ناز ہے کہ رسول اللہ کے گھرانے کے فرد کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ فرماتے وہ فرشتہ میرے ساتھ آ رہا تھا مدرسہ میں، ایک شخص انسان اس کا پاس سے گزر ہو، مجھے دیکھنے لگا، بڑے غور سے دیکھنے لگا، بڑے غور سے دیکھنے لگا، پوچھا من حاضر سبھی، فرشتے سے پوچھا، اس جو میرے ساتھ جو آ رہا تھا اسے پوچھا من حاضر سبھی، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا من بیت الاشراف، یہ سادات گھرانے کا بچہ ہے، یہ حضور کے آل کے گھرانے کا بچہ ہے۔ کہنے لگا سیکون فی ھذا الشان عظیم، کہنے لگا ایک دن آئے گا اس بچے کی بڑی شان ہوگی، ایک دن آئے گا اس بچے کی بڑی شان ہوگی۔ شان ہے نا، عزت ہے نا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے نا۔ آپ منبر رسول کے کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدمی حاضی، اور میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اور اہل سنت نے اسی کا ترجمہ کر دیے، یہ اہل سنت کے حصے میں محبتیں، اولیاء بھی آئی، محبتیں اہل بیت بھی آئی، محبت اصحاب رسول بھی آئی، اور رب کے پیاروں کی محبت کی دولت کس کے حصے میں؟ بولتے نہیں، کھل کر بولو۔ میں عرض بولتا ہوں، اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بولنا پڑ جائے تو آپ کیوں سستی کرتے ہیں؟ کس کے حصے میں آئی؟ اہل سنت کے حصے میں۔ ہمیں اپنی اس قسمت پہ ناز، ہمیں اپنی اس قسمت پہ فخر،
ابھی تو علامہ نے کہا خدمت دورم بدل شرجن رقیدہ. فقیر اسلام کہہ رہے علامہ اقبال کہتے ہیں خدمت دورم بدل شرجن رقیدہ ولی کمری صفتہ شرد یہ توقع بن رقیدہ. برادرانی اس وقت ہمیں ناز ہے کہ ہمیں اللہ نے ان گھرانوں میں پیدا کیا جو نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی اور اولیاء امت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. برادرانی کی بتا آج یہ کر رہا ہے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے جو علماء نے محققین نے جو اسماء لکھے ہیں صفاتی نام ذاتی نام تو ہے عبد القادر صفاتی نام بہت سارے ہیں ان میں ایک اسم مبارک محی الدین ہے. ان میں ایک اسم مبارک محی الدین. کسی نے پوچھا حضور آپ کو محی الدین کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. پوچھا حضور آپ کو محی الدین کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا ایک دن میں پاپیادہ بغداد کی گلیوں سے گزرتا ہوا جامع مسجد کی طرف آ رہا تھا. پیدل چل رہا تھا. میں بغداد کی جامع مسجد کی طرف آ رہا تھا. راستے میں ایک شخص بیٹھا تھا بوڑھا نئی کمزور بدن گویا ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اس نے بڑی کمزور آواز میں مجھے بلایا عبد القادر تعال میرے پاس آئیے. میں اس کے پاس پہنچا حضور غوث الاعظم میں پاس پہنچا. مجھے کہنے لگا مجھے سہارا دو مجھے سہارا دو میں بیمار ہوں مجھے سہارا دو. شہنشاہ بغداد فرماتے میں نے جیسے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا بس ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ وہ کمزور بدن وہ ضعیف جو بظاہر ذوق میں مبتلا تھا بالکل توانا ہو گیا. اس کے چہرے پہ تر و تازگی آ گئی. اس کا چہرہ حشاش ہو گیا. اس کا چہرہ چمکنے لگا. قوت بڑھ گئی اس کی. آپ فرماتے میں دیکھ رہے حیران ہونے لگا اتنا کمزور پتلا دبلا انسان نہ ہی بدن اس کا گویا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اور جیسے میں نے اس کو ہاتھ لگایا یہ توانا ہو گیا. اس کے اندر طاقت آ گئی. اس کا چہرہ جوانوں کی طرح چمکنے لگا. حشاش چہرہ ہو گیا. میں حیران ہوا تو فرماتے ہو کہنے لگا عبد القادر حیران ہونے والی بات نہیں میں دین ہوں دین اسلام ہوں. آنا دین میں دین ہوں. میں کمزور ہو چکا تھا مگر تیرے سبب رب نے مجھے پھر نئے سرے سے زندہ دیا. میں کمزور ہو چکا تھا ان لوگوں کی عادات کی وجہ سے ان کے دین کی مخالفت کی وجہ سے ان کی شریعت محمدی کی خلاف ورزی پر میں کمزور ہو چکا تھا. اے عبد القادر آپ نے مجھے اب نئے سرے سے زندہ کر دیا. آپ فرماتے ہیں جیسے میں مسجد میں پہنچا جیسے مسجد پہنچا تو مسجد کی نمازی نے کہا السلام علیکہ یا محی الدین. تم پہ سلام ہوا ہے محی الدین. محی الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا. آپ فرماتے ہیں میں جوتے اتارنے لگا تو آگے بڑھ کر لوگوں نے میرے جوتے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے. فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے. کوئی بوسہ دے رہا ہے کوئی کپڑوں کو بوسہ دے رہا ہے کوئی السلام علیکہ یا محی الدین کہہ رہا ہے. فرمایا کہ میں نے کیا کیا فقط ہاتھ لگایا رب نے اسے زندگی عطا کر.
شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہرورد کے بانی جو مرید غوث الاعظم کے ہیں، خلیفہ ابو غوث الاعظم کے ہیں. آپ کی کتاب ہے خلاصہ قادریہ. حضور شہنشاہ بغداد کے خلیفہ ہیں اور شہاب الدین عمر نام ہے آپ کا. علم بھی بڑا مقام، ولایت بھی بڑا مقام. یہ ہے یہ بہاؤالدین زکریہ غوث بہاء الحق زکریہ ملتانی کے پیر ہیں. کون؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی. آپ پیر ہیں حضرت شیخ بہاء الحق غوث بہاء الحق زکریہ ملتانی کے. آپ پیر ہیں حضرت نجم الدین کبریٰ کے. پھر اگر علم میں آ گیا تو پھر بات پیچھے رہ جائے گی کہ نجم الدین کبریٰ کون ہے، غوث بہاء الحق زکریہ ملتانی کون ہے. چلے چھوٹی سی بات بتاتا چلا جاؤ، پتہ چلتا ہے کہ مریدوں کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے، تو پیر کا حال کیا ہوگا. حضور غوث بہاء الحق زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. آپ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور میری اولاد نہیں ہے. آپ نے آنکھ باندھ کی فرمایا تیری قسمت میں ہے ہی نہیں اولاد، تیری قسمت میں لوح محفوظ میں نہیں. اس بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، واپس مڑی، گھر جانے لگی. جب دربار غوث بہاء الحق سے باہر نکلی نا، آگے حضرت کے پوتے حضرت شاہ رخ العالم کھیل رہے تھے. بچپنا تھا، کھیل رہے تھے. تب دیکھا کہ مائی جا گئی تو روتی ہوئی نہیں، جب واپس مڑی تو روتی آ رہی ہے. پوچھا اماں جی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا تیرے دادا جی کے پاس گئی تھی دعا کرانے کے لیے کہ میری اولاد نہیں ہے. تمہارے دادا جی نے کہا کہ تیری قسمت میں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی نہیں ہے. پھر میں واپس آ گئی. کہا نہیں، میں اب سبق میں تجھے پڑھاتا ہوں، اب سبق درس میں تجھے پڑھاتا ہوں، یہ یاد رکھ. اب واپس جا، میرے دادا جی کی خدمت میں عرض کر دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر. وہ فرمائے کہ میں تیری اولاد لوح محفوظ پر نہیں لکھی. مولانا روم فرماتے ہیں لوح محفوظ از پیش اولیاء، لوح محفوظ ہے کہاں؟ اولیاء کے سامنے ہے. جب وہ کہیں گے کہ تیری قسمت میں ہے ہی نہیں ہوگا تو تو یہ دی ہو سبق عرض کر دینا حضور اگر ہوتی تو پھر نہ آتی تمہارے پاس، اگر ہوتی تو مجھے اللہ دے دیتا. اب اس لیے آئی ہو کہ نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ ہو جائے. سبحان اللہ. چھوٹے عمر ہے لیکن دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا علم عطا کیا، کتنی عظیم عقل ہے، کتنا شعور عطا کیا. کہا کہ یہ کہنا جب واپس کی حضور میری اولاد کے لیے دعا فرمائیں مجھے اولاد عطا کرنا. کہا میں تیری قسمت میں نہیں لکھی ہوئی نا لوح محفوظ پر. حس کرتی حضور اگر ہوتی تو مجھے اللہ دے دیتا، نہیں ہے اس لیے تو آئی ہوں. اپنے اچھا راستے میں مل گیا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کبھی بھی اللہ واپس بات نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں رد کرتا. ان کے منہ سے نکلی ہوئی جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، قربان جائیے. وہ جن کو بچپن میں اتنا علم کی محبت، علم کے ساتھ پیار، علم کلام کے ساتھ اتنا پیار، اتنی محبت کی جس کی انتہا نہیں. ہر علم کلام کی کتابیں کھول کر پڑھتے رہتے. آپ کے چچا جی جو تھے وہ حضور غوث الاعظم کے مرید اور خلیفہ تھے. آپ کہتے ہیں بیٹا یہ کیا پڑھتے رہتے ہو؟ آپ تھوڑی سی خاموشی اختیار کرتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں یہ بھی علم ہے، علم کلام یہ بھی علم ہے. ایک دن اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں حضور یہ میرا بھتیجا ہے، مجھے بڑا پیارا ہے،
یہ ہر علم کلام کی لگا رہتا ہے. تو اچھا آپ نے علم کلام کی کتابوں کا نام لیا، فلاں کتاب پڑھی، فرما یہاں سے سناؤ، خاموش. بڑے مائر تھے، خاموش. دوسری کتاب کا آپ نے نام لیا، فرمایا یہاں سے پڑھو، پھر بھی خاموش. آپ نے سینے پہ ہاتھ پھیرا. میرے پیر غوث اعظم نے حضرت شہابالدین سہروردی کے سینے پہ ہاتھ فرما بیٹا اسے رہنے دو، میں تمہیں باطنی علوم سے مالا مال کرتا ہوں، تمہارے سینے کو باطنی علوم سے منور کرتا ہوں. اور پھر یہ مقام ملا کہ پھر ظاہری علم ہی نہیں، باطنی علوم کے بھی سمندر مل گئے. پھر اولیاء میں بڑا مقام حاصل کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان و عظمت اولیاء. آپ کی کتاب میں ہم نے میرا شریف میں آخری سال جو تھا دورہ حدیث شریف کا، اس میں پیر کرم شاہ الازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم نے سب کا یہ عوارف المعارف پڑھا. تو آپ کی ایک اور کتاب عوارف المعارف سے ہٹ کر ایک اور کتاب ہے خلاصہ قادریہ. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور غوث اعظم تذکرۃ سلطان الاذکار، ایک اور کتاب ہے سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابرار، اس میں بھی ہے. اور ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے محی الدین قصوری دائم حضوری. یہ قصور کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس طرح اور بھی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور غوث اعظم ایک دن اپنے آستان عالیہ سے چلے، اپنے کاشان اقدس سے چلے اور ایک باغ میں تشریف لے گئے جو دریائے دجلہ کے کنارے پر، دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک باغ تھا. اس میں آ کر ورد و وضع میں محو ہو گئے، اللہ کے ذکر میں محو ہو گئے. کچھ فاصلے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کچھ فاصلے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور اللہ کا جو ولی ہے نا وہ مخلوق خدا کے درد کو دور کرنے والا ہے. بارگاہ اس میں دعا کرتا ہے یا اللہ یہ بڑا درد والا ہے، یہ بیچارہ غم زدہ ہے، اس کے غموں کو، درد کو، پریشانیوں کو، تکلیف کو دور فرما. اور اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی غموں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرماتے ہیں. حضور غوث اعظم میں بھی ذکر و اذکار تھے. تو اتنے میں ایک مرید حضور غوث اعظم کا آپ کو تلاش کرتے کیونکہ مرید غلام جو ہوتے بے چین ہو جاتا ہے، محبوب نہ ملے نا تو بے قرار ہو جاتا ہے. آیا آپ کی ملاقات کے لیے، مگر غوث اعظم اپنے در اقدس پر نہیں ہے. پوچھتے کسی نے بتایا یہاں سے گزرے، یہاں تک اس باغ میں پہنچتا ہے جو دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا. جب پہنچتا ہے دستپوسی کرتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ آواز آ رہی ہے. غوث اعظم نے فرمایا یہ بڑے دردناک کوئی رو رہا ہے، پتہ کرو کون رونے والا. وہ مرید گیا. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خلاصہ قادریہ میں لکھتے ہیں وہ گیا پتہ کرنے کے لیے. گیا تو ایک کنارے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، رو رہی ہے، بڑے درد سے رو رہی ہے. اس مرید نے پوچھا اماں جی کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ میرا بیٹا شادی کے لیے وہاں گاؤں میں گیا تھا، واپس بارات آ رہی تھی، واپس باراتی آ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی بامائے دلہن کے براتیوں کے وہ بیڑی دریا میں ڈوب گئی. اور میں پھر اسی جگہ پہ جہاں میرے بیٹے کی وہ برات والی کشتی ڈوبی تھی اسی کنارے پہ آ کر میں آپ 12 سال گزرے آقا بھکتی رہتی ہے. جب میرا سینہ کچھ اس کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے میں چلی جاتی ہوں. پھر جب مجھے بیقراری آتی ہے تو پھر آ کے یہاں روتی رہتی ہوں. بس یہ رونے کا وجہ، یہ سبب، رونے کی وجہ نہیں ہے. وہ
واپس آئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور وہ عورت کہتی ہے 12 سال ہو گئے ہیں میری بیٹی کی بارات اس جگہ ڈوب گئی تھی، اب میں جب بھی بیقرار ہوتی یہاں آ کر روتی ہوں۔ آپ نے کہا میں جاؤ اس کو کہہ دو کہ رونے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، خود کا کہو سبحان اللہ۔ فرمایا اس کو کہو اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اس وقت میرے پیر غوث الاعظم کے ہاتھ بلند ہوئے، میرے شیخ کامل کے ہاتھ بلند ہوئے، اور جب حضور غوث الاعظم کے ہاتھ بلند ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب لم یزل، اس مائی کے اس عورت کے دکھ کو دور کر، اس کی پریشانیوں کو دور کر، یا اللہ میں تیرا بندہ ہونا، تیرے سجدے کرنے والا ہونا، تیرا ذکر کرنے والا ہونا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس کے دکھ دور کرنے کے لیے دعا کروا اس کے بیٹے کو براتیوں کے، یا اللہ تو زندہ واپس اس مائی کو ملا۔ ابھی میرے غوث الاعظم شاہد جیلانی کے ہاتھ مبارک اپنے چہرے پر نہ آئے کہ رب کی قدرت، رب کی بولے رب کی قدرت رب کی ہوتی ہے، نبی سے وہ بات ظاہر ہو تو وہ معجزہ بن جاتی ہے، قدرت رب کی ہوتی ہے، وہ بات ولی سے ظاہر ہو تو کرامت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بن جاتی ہے؟ کرامت کا ذکر رب نے قرآن میں کیا نا، رب نے کرامت کا ذکر کیا نا کہ عاصم فرخیہ نے کیا کہا تھا، عرض کیا سلیمان علیہ السلام میں تخت بلقیس جو ہزاروں میل دور لمبا چوڑا اونچا جو 7 کوٹھیوں کے اندر ہر کوٹھی کو تالے لگے ہوئی ہیں میں لے آیا، کیونکہ ملکہ بلقیس بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے دروازے کی پیر پہنچ چکی تھی۔ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں، کتنی دیر میں لے آتا ہے؟ تو اس جن نے کہا افریت من الجن انا آتیکا بہی قبل ان تقوم من مقامک۔ پیارے سلیمان تخت بلقیس ہی کرام ہے، تخت بلقیس میں لے کر آتا ہوں، کتنی دیر میں آپ کی مجلس ابھی یہاں برقرار ہوگی، قائم ہوگی، اس کے اٹھنے سے پہلے گیا ہوگا۔ یہ بہت دیر ہے، یہ بہت دیر ہے، وہ بھی بالکل قدم رکھنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت موجود ہو۔ اب کون تھا؟ حضرت انسان اٹھا ہے، حضرت انسان کی طرف نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان کی کہا، نہ فرشتے کو کہا نہ جن کو کہا، انسان کو کہا یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ آپ حضرت انسان کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عاصم بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی تھے، عرض کرتے ہیں میں لے آتا ہوں کتنی دیر میں؟ عرض کیا قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ نیچے والی جو پلک ہے اوپر والی پلک سے ملے گی، ملنے سے پہلے لے آؤ۔ اب گھر میں جا کر تجربہ کر لینا کہ یہ نیچے والی جو پلک اوپر والی پلک سے ملتی ہے کتنے گھنٹے لگتے ہیں، کتنے گھنٹے لگتے ہیں، اور پھر یہ آئی گئی کرامت ہے اللہ کے ولی۔ یہ کیا ہے؟ بولے یہ کرامت ہے اللہ کے ولی کے، نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر اللہ کی قدرت تو پھر کیا کرامت۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی ہاتھ اٹھے، 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا سطح آپ پہ درد دینے لگا، اور جب اس بوڑھی عورت نے دیکھا خوشی سے اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، اب رونا بند ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب ان براتیوں کو ساتھ لے کر گھر میں جا کے بڑی دھوم دھام کے ساتھ شہر والوں کی دعوت کرتی ہے اور کھانے پکاتی ہے، اور حضرت شہاب الدین سہروردی خلاصہ قادریہ میں فرماتے ہیں، سلطان الاذکار کے اندر دوسری کتاب فی مناقب غوث الابرار میں ہے کہ پھر یہ کرامت حضور غوث اعظم کی، کرامت غوث اعظم کی، کرامت غوث اعظم کی پورے شہر
کرامت کو، اس کرامت کو سن کر دیکھ کر ہزارہا کافر بے ایمان وہ مسلمان ہو گئے. ہزارہا کافر، ہزارہا بے ایمان جو رب کی وحدانیت کے منکر، رسول اللہ کی رسالت کے منکر، حضور غوث الاعظم کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ ایماندار ہو گئے، مومن بن گئے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. آخری بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، برادرانی زیباکار حضور غوث الاعظم سبحان اللہ شہر بغداد کے متعلق ان حضرات کے عالم رضے ہیں جن کا نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ حضور غوث الاعظم کا ایک دھوبی تھا. دھوبی کون ہوتا ہے؟ کپڑے دھونے والا. وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چل بسا. تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں افادات یومیہ میں کہ جب اس کا جنازہ پڑھ کر قبر میں رکھ دیا گیا تو کون آتے ہیں سوال و جواب کے لیے؟ وہ فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے. آئے پوچھا من ہوگا، ما دین ہوگا، ما تقولون فی حق حاضر الرجل. وہ ہر جواب میں کہتا ہے مجھے کوئی علم نہیں، میں تو غوث الاعظم کا دھوبی ہوں. کیا کہتا ہے؟ مجھے علم نہیں، میں تو غوث الاعظم کا دھوبی ہوں. کہتے ہیں کہ یہ اس نے جو جواب دیا تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں یہ ایمان مفصل ہے. ایمان مفصل ہے کیا کہ جو رب میرے پیر غوث الاعظم کا وہی رب میرا ہے، جو دین میرے پیر غوث الاعظم کا وہی دین میرا، جو رسول میرے غوث کا وہی رسول میرا ہے. کہتے ہیں اس بات میں اس دھوبی کی نجات ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ عزت عطا کرتا ہے، اپنے پیاروں کو عصمت عطا کرتا ہے. فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. دعا ہے رب العزت ہم سب کو اپنے ان پیاروں کا سچا غلام بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن دو سے سنت ادا کرنی ہے وہ سنتیں ادا کر لو. ماشاءاللہ آپ لوگ خدمت کرتے ہیں دارالعلوم کی. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی زمینوں فصلوں میں برکت عطا فرمائے، مال مویشی میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر بار میں برکت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار